نکاح یہ اتنا مقبول عمل ہے، اتنا پاک عمل ہے کہ اللہ خود اپنی کتاب میں کہتا ہے تمام انسانوں سے کہ یہ رشتہ ایسا پوتر رشتہ ہوتا ہے کہ اللہ خود کہتا ہے کہ میں نے اسی رشتے کے ذریعے سے پوری دنیا کے تمام انسانوں کو وجود بخشا ہے۔ خطبہ نکاح پڑھتے نا ہم لوگ، تو اس میں کیا ہے؟ پہلی آیت کیا پڑھتا قاضی؟ یا ایھا الناس، دیکھو کتنا پیارا لفظ۔ پہلی آیت قاضی پڑھتا ہے خطبہ نکاح میں، کون سی پڑھتا ہے؟ یا ایھا الناس، مسلمان نہیں، صحیح ہے مولانا؟ پہلی آیت میں مسلمان لفظ نہیں ہے، سمجھا؟ یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں، او ہارون، او رحمان، او سندیپ، او پرکاش، او امیت، سن لے، سب سے اللہ کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں، اتقوا ربکم، ڈرو تمہارے اس پروردگار سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے دنیا کے تمام انسانوں ڈرو تمہارے اس پروردگار سے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا فرمایا۔ یہ آیت مسلمانوں سے صرف مخاطب نہیں ہے، یہ آیت تمام انسانوں سے کہہ رہی ہے کہ تم کسی ذات کے ہو، کسی دھرم کے ہو، کسی گاؤں کے ہو، کسی ملک کے ہو، کسی کٹم کے ہو، کسی قبیلے کے ہو، کسی برادری کے ہو، اللہ کہتا ہے تم تمام میرے بندے ہو، اور اے میرے بندو سنو، اے تمام انسانوں سنو، ڈرو اس پروردگار سے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا فرمایا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے باپ آدم اور پوری دنیا کی ماں حوا، تو اس اعتبار سے کوئی بھی غیر نہیں ہے۔ مولانا اشرف صاحب، مسلمانوں کے دماغ میں یہ بات بھی بیٹھانا ضروری ہے کہ کوئی بھی غیر نہیں ہے، سب ہمارے ہیں، سب ہمارے ہیں، نام بھلے ہی ان کا کچھ بھی ہو، ذات بھلے ہی ان کی کچھ بھی ہو، برادری بھلے ہی ان کی کچھ بھی ہو، ملک بھلے ہی ان کا کچھ بھی ہو، لیکن اس اعتبار سے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم سب کے باپ آدم، تم سب کی ماں حوا، تم سب ایک ماں اور باپ سے پیدا کیے گئے ہو۔ مسلمانوں، پورے ملک میں بھی پوری دنیا میں بھی میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ کسی کو غیر مت سمجھو۔ یہ جتنے ہمارے گاؤں والے ہیں، یہ جتنے ہمارے ملک والے ہیں، یہ جتنے ہمارے پڑوسی ہیں، چاہے کسی ذات اور دھرم کے ہو، وہ سب ہمارے بھائی ہے۔ کون ہے؟ ارے بولو۔ اچھا، بھائی کے تعلق سے ہم کوشش کریں گے نا کہ وہ جہنم میں نہ جائے؟ کون چاہے گا؟ کوئی چاہے گا کہ میرا بھائی جہنم میں جائے؟ تو سب کی فکر کرنا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سب تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سب تک نبی کا پیغام پہنچانا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو آؤ، نکاح کے ذریعے سے میں آج یہ پیغام یہاں پر پہنچا کر جاؤں گا، اور یہیں پر اپنی بات کو نکاح کے تعلق سے ہی سمیٹوں گا کہ نکاح آج 2 دن کے بعد یہاں پر نکاح ہونے والا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اس فیملی کو کہ انہوں نے بہت اچھا پروگرام سجایا کہ نکاح پر آج بات ہو جائے۔ سن لو، نکاح ایک ایسا پاکیزہ عمل ہے، ایسا مقدس عمل ہے کہ اللہ کہتا ہے، نبی کہتے ہیں کہ اسی رشتے کے ذریعے سے میں ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت کو ایسا قریب کر دیتا ہوں کہ پھر میں ان میں ایسی محبت بھی ڈال دیتا ہوں کہ میں انہی کے ذریعے سے انسانی نسلوں کو وجود بخشتا ہوں۔ اس لیے نبی نے کیا کہا؟ النکاح من سنتی، اے لوگو سنو سنو، نبی نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی۔ قاضی آگے کہتا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، اور نبی آگے یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو میری سنت سے منہ موڑے گا، جو میری سنت سے اعراض کرے گا، جو طاقت کے باوجود، جو حیثیت کے باوجود، جو قوت کے باوجود نکاح نہیں کرے گا، پیارے آقا نے فرمایا فَلَيْسَ مِنِّي، اس کا اور میرا کوئی رشتہ نہیں۔ آخر کیا وجہ ہے مولانا؟ نکاح کو آخر اتنی اہمیت کیوں دی گئی؟
کہ نبی فرما رہے ہیں کہ جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے، نکاح کی قوت رکھتا ہے، نکاح کی استطاعت رکھتا ہے، نکاح کی حیثیت رکھتا ہے، اور پھر بھی اگر وہ نکاح نہ کرے تو نبی فرما رہے ہیں کہ اس کا اور میرا کوئی رشتہ نہیں، فلیس منی، اس کا اور میرا کوئی تعلق نہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ نکاح کو اتنی اہمیت دی گئی ہے؟ جی ہاں، وجہ ہے، آج مولانا میرے ملک نہیں پوری دنیا پریشان ہے، آج مسلمانوں پوری دنیا پریشان ہے۔ ابھی میں آپ کے ویارہ تک آیا تھا یا کہاں تک آیا تھا کہ مجھے فون آیا، کیا فون آیا کہ ایک 12 سال کی معصوم بچی کے ساتھ میں جس طریقے سے حرکت کی گئی اور اس کے بعد اس کا مرڈر کر کے پھینک دیا گیا، میں لفظ بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ نکاح کی اہمیت کیوں ہے، شادی کی اہمیت کیوں ہے؟ بہت اہم باتیں اللہ میرے ذہن میں ڈال رہا ہے۔ آج ملک پریشان ہے، آج ملک میں زنا بڑھ گیا، حرام کاری بڑھ گئی، بدکاری بڑھ گئی، ریپ بڑھ گیا۔ آج بیٹی کسی کی بھی ہو، آج بیٹی کسی کی بھی ہو، وہ انسان کی بیٹی ہے، ہم سب کی بیٹی ہے، چاہے کسی ذات کی ہو، وہ دلت ہو، برہمن ہو، بودھ ہو، جین ہو، مسلمان ہو، بیٹی کسی کی بھی ہو، وہ ہم سب کی بیٹی ہے۔ لیکن آج ملک کا حال ایسا ہو گیا کہ ایک خبر اس وقت میرے سامنے یہ بھی آئی کہ جو روڈ پر مزدور عورتیں کام کرتی ہے، رات کو تھک کر وہ سو جاتی ہے، ایک مزدور عورت رات میں تھک کر سو گئی، اس کے بغل میں، اس کے بازو میں 4 سال کی اس کی معصوم بچی کو بھی اس نے سلائی، لیکن کوئی انسان کی شکل میں درندہ آیا اور اس 4 سال کی معصوم بچی کو اٹھا کر لے گیا اور 1.5 کلومیٹر دور ریپ کر کے اس کا مرڈر کر کے اس کو سڑک پر پھینک دیا۔ کہاں انسانیت چلی گئی ہے؟ ریپ بڑھ گیا ہے، زنا بڑھ گیا ہے، بدکاری بڑھ گئی ہے، حرام کاری بڑھ گئی ہے۔ اور سن لو مسلمانوں، اگر میرے ہندو بھائیوں تک بھی یہ پیغام اور میری آواز پہنچ رہی ہوگی تو آج میں پورے بھارت میں اس بات کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس ملک کو اس گندگی سے بچایا جائے اور مہیلاؤں کی سرکشا، عورتوں کی عزت کو بچایا جائے، معصوم بیٹیوں کی عزت کو بچایا جائے۔ تو 1500 سال پہلے ہم سب کے نبی محمد مصطفیٰ نے کہا تھا کہ نکاح کو آسان کرو، نکاح آسان ہوگا تو زنا مشکل ہو جائے گا، حرام کاری بدکاری مشکل ہو جائے گی۔ 1500 سال پہلے نبی پاک نے کہا تھا کہ اے لوگو نکاح کو آسان کرو، اور 3 مرتبہ یہ الفاظ کہے تھے مولانا، 3 مرتبہ یہ الفاظ کہے تھے کہ اے لوگو نکاح کو اتنا آسان کرو، نکاح کو اتنا آسان کرو، نکاح کو اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ کیوں؟ اور احادیث کے خلاصوں میں ملتا ہے جن بستیوں میں، جس گاؤں میں، جس علاقے میں، جس محلے میں، جس ملک میں پیارے آقا فرماتے ہیں کہ زنا عام ہوگا، بدکاری عام ہوگی، حرام کاری عام ہوگی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس علاقے میں اللہ کے عذاب کے دروازے زمین اور آسمان سے کھل جائیں گے۔ آج عذاب آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ پوری دنیا پریشان ہے، فیکٹریاں بند، کاروبار بند، پوری دنیا لاک ڈاؤن، اللہ کے عذاب مسلسل آ رہے ہیں، ایک عذاب ختم نہیں ہوا کہ دوسرا عذاب دستک دے رہا ہے۔ کیوں؟ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ جس علاقے میں، جس گاؤں میں، جس بستی میں، جس ملک میں، جس سماج میں، جس برادری میں، جس گاؤں میں زنا عام ہوگا، حرام کاری عام ہوگی، بدکاری عام ہوگی، اللہ اپنا عذاب کا دروازہ زمین و آسمان سے کھول دے گا۔ تو دنیا کو اگر بچانا ہے اللہ کے عذاب سے بھی تو پھر زنا کو ختم کرو، حرام کاری کو ختم کرو، برائی کو ختم کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا کہ نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو، اتنا آسان کرو کہ جو جوان گناہ کی طرف، زنا کی طرف بڑھنا چاہے تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ جس قرآن کو میں مانتا ہوں، جس نبی کو میں مانتا ہوں، جس دھرم کو میں مانتا ہوں، اس میں نکاح تو بہت آسان ہے، میں زنا کیوں کروں؟ اتنا آسان کرو نکاح کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔